واو یہ حالیہ ہے، یہ طلبہ یاد رکھے، جو ہے نا تکذبون بالدین سے حال ہے، حالانکہ ان یقینی بات ہے علیکم تمہارے اوپر لحافظین نگران فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، وہ ایسے فرشتے ہیں کہ کرامن معزز ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کی عزت ہے، کاتبین ایسے فرشتے ہیں کہ ہر چیز کو لکھتے ہیں، کسی چیز کو نہیں چھوڑتے، یعلمون وہ ایسے فرشتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں ما تفعلون جو بھی تم کرو، ٹھگی کرو یا اخلاص سے کرو، صحیح کرو یا غلط کرو، سب کو وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم ان کو دیا۔ یہ فرشتوں کی صفات یہاں بیان کیے گئے، یہ صفات کیوں بیان کیے گئے کہ بطور تعجب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑا عجیب ہے، ہر عمل ہر قول تمہارا لکھا جا رہا ہے، پھر بھی تم دھوکے میں ہو۔ یہ دوسرا طریقہ ملامت، جیسے نہیں کہتے کہ کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، لکھا ہوا نہیں ہوتا، کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، اور پھر بھی کوئی غلطی کرے تو لوگ کہیں گے کہ یار بہت افسوس ہے، کیمرے بھی لگے ہوئے تو آپ نے خود دیکھا۔ یہ جو چالان ہوتی ہے نا، تو ایک دوسرے کو نہیں کہتے کہ یار بہت افسوس ہے، ادھر وہ لائٹ بھی جل رہی تھی، ادھر جو ہے نا دور سے کیمرے بھی نظر آ رہے تھے، پھر بھی تو نے خلاف قانون کیا، ملامت نہیں کرتے۔ تو یہ اس طرح کی ملامت ہے کہ تمہارے اوپر فرشتوں کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی تم دھوکے سے باز نہیں آتے ہو، پھر بھی جہالت سے نہیں نکلتے ہو۔ فرشتوں کی جو صفات یہاں بیان کی گئی ہے وہ بڑے عجیب ہے۔ پہلی صفت ہے کہ حافظین، یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی زبردست بحث لکھی ہے جو دوسری تفسیروں میں نہیں ہے۔ فرمایا حافظین سے مراد اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتے مراد ہیں، انسان کو جو فرشتے حفاظت کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ کون سے فرشتے مراد ہیں؟ تو حافظین کا ترجمہ ہوگا اعمال کو یاد رکھتے ہیں، ایسے فرشتے اللہ نے ایسا حافظہ دیا ہے جو بھی اعمال ہے اس کو یاد رکھتے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان سے بھول نہیں جاتی ہے، ہر چیز ان کو یاد۔ یہ آدمی کے کندھے پر ہوتے ہیں، نیکی لکھنے والا دائیں کندھے پر اور برائی لکھنے والا بائیں کندھے پر۔ یہ دو فرشتے بدلتے ہیں۔ اب صبح ہم نے جو فجر کی نماز پڑھی ہے نا، رات والے یہ فرشتے عمل نامہ لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، اور فجر کے بعد دو فرشتے اور آئے، ٹوٹل 4 بنتے ہیں۔ ابھی وہ سارا دن کا لکھ لیں گے عصر تک، عصر کے بعد وہ پھر ہمارے کرتوتوں کو لے کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، پھر وہاں جو عمل نامہ کا سسٹم ہے وہاں اس کو فائل کرتے ہیں۔ وہ نہیں ہوتا سارا کام لکھ کر پھر فائل میں لگا کر، آج کل تو کمپیوٹر ہے، اس میں جو کھانا بنا کر کے اس میں اس کو رکھ لیتے ہیں، پھر جب کلک کیا تو سارا کل پرسوں 10 دن پہلے مہینہ پہلے سارا نکل جاتا ہے یا نا؟ یہ سسٹم روزانہ ہو رہا ہے، اس سے یہی فرشتے مراد ہیں۔ باقی جو فرشتے ہمارے جسم کی یا روح کی حفاظت کرتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے، ان کا ذکر سورہ رعد میں ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے لیے اس کے آگے بھی اس کے پیچھے بھی فرشتے مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی مصائب سے، آفات سے، جنات سے، شیاطین سے، ارواح خبیثہ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ ایک لمحہ بھی فرشتے چھوڑ دیں نا، یہ جو الائے بلائے ہیں، یہ بڑے بڑے ظالم جنات اور خبیث وہ ٹکڑے ٹکڑے کر لے آدمی کو۔ اب نہیں دیکھتے ہو، کہتے ہیں یار اللہ نے آنکھ کو بچا دیا، کہتا یار اتنے اوپر سے گر گیا بچ گیا، یہ ہمارے امام صاحب کا بچہ گر گیا، آپ نے نہیں دیکھا، وہ دوسری منزل سے چھوٹا سا بچہ،
لوگ سمجھتے اتفاقی ہے، کوئی اتفاقی نہیں ہوتا، فرشتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو پھر حفاظت چھوڑ دیتے ہیں، وہ آدمی زخمی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سورہ رعد کی آیت ہے۔ انسان کے لیے اس کے آگے اور پیچھے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ روح المعانی میں حدیث نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کتنے فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں حفاظت کے لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 20 فرشتے ہوتے ہیں ہر شخص کے پاس، دائیں بائیں آگے پیچھے، ہر گناہگار کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ذرا اور فرشتے کی طاقت ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، اللہ نے کتنی طاقت دی ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں جنات اور بڑی جو ہے نا طاقتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ خدائی سیکورٹی ہے جو ہر آدمی کو مہیا۔ امام ابن کثیر نے اور امام قرطبی نے بھی اسی آیت کے نیچے لہو معقبات والی لکھا ہے کہ یہ حوادث اور مصائب سے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ وہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں، ان کا اسی سورہ انفطار میں ذکر ہے۔ آگے ایک اور بات الفیصل کتاب سے علامہ آلوسی نے نقل کیا ہے روح المعانی میں، وہ بھی بڑا عجیب ہے کہ انسانی نطفہ جب رحم مادر میں بچہ بننے کے لیے قرار پاتا ہے تو ابتدا سے لے کر موت تک اس کے لیے 400 فرشتے بطور حفاظت مقرر ہوتے ہیں۔ نطفہ رحم مادر میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اس سے اولاد بنانا ہے، تو اسی لمحہ اس کے لیے 400 فرشتے، وہ نطفہ کی حفاظت نہ ہو تو نطفہ ضائع ہو جائے، نطفہ کے بعد پھر جو 40 دن بعد علقہ ہو جاتا ہے، بستہ خون کلیجی بن جاتا ہے، کلیجی، اس کی حفاظت نہ ہو تو سڑ جائے، اس کے بعد پھر گوشت ہو جاتا ہے، پھر ہڈی اس پر چڑھ جاتی ہے، پھر دوسری تیسری چیزیں، یہ ساری جو ہے نا فرشتے کی حفاظت میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کئی بچے کتنی کوشش کرتے ہیں، کئی مرد و زن کہ ہمیں اولاد ہو جائے، اولاد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا اس کو ضائع کرو، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور کئی بچے جان پڑنے کے بعد گر کر مر جاتے ہیں، کئی ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ویسے کرتے ہیں وہ۔ 400 فرشتہ جو ہے نا ساری زندگی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں سے 4 فرشتے یہی ہے جن کا اسی آیت میں ذکر ہے، اعمال لکھتے ہیں۔ ایک دائیں کندھے پر نیکیوں کو لکھتا ہے، دوسرا بائیں کندھے پر۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر فتح العزیز، حضرت نے اس میں ایک اور قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ آدمی کے سامنے کے جو بڑے دانت نہیں ہوتے، فرشتے ادھر ہوتے ہیں، ایک قول یہ بھی نقل کیا۔ اور آدمی کا جو لعاب دہن ہے، منہ کا جو پانی ہے، یہ سیاہی ہے ان کے لیے، اس سے جو ہے نا اس کے اپنے لعاب دہن سے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سارا دن بڑبڑ کرتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھ میں نہیں آئی بات، اور پتہ بھی نہیں چلتا کیا بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے فرشتے ہمارے لعاب دہن سے لکھتے ہیں، مگر دائیں کندھے والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتے پر امیر بنایا ہے۔ یہ بھی علامہ آلوسی نے الفیصل سے نقل کیا۔ اس لیے وہ گناہ لکھنے والے کو 6 گھنٹے تک لکھنے کے لیے نہیں چھوڑتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، بایا فرشتہ لکھنا شروع کرتا ہے تو 6 گھنٹے اس کو انتظار کراتا ہے کہ بھائی صبر کرو تھوڑی دیر۔ اگر 6 گھنٹے کے اندر اس نے توبہ کر لی تو پھر وہ گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کی تو اس کے بعد پھر فرشتہ اس کو لکھتا ہے۔ یہ ہر چیز کو لکھتے ہیں، حتیٰ کہ عقیدہ کو بھی لکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، علماء کے بارے میں، دین کے احکامات کے بارے میں، دینداروں کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے، یہ بھی لکھتے رہتے ہیں۔
اور پھر عزم آدمی جب گناہ یا نیکی کا کرتا ہے نا کہ مجھے یہ نیکی کرنا ہے پھر نہیں کرتا، اس کو بھی لکھتے ہیں. کوئی گناہ کا عزم ارادہ کیا پھر نہیں کیا، عزم پکا ارادہ، اس کو بھی لکھتے ہیں. آدمی چپ ہو جائے اس کو بھی لکھتے ہیں. آپ نے کسی برائی کو دیکھا چپ ہو گیا، حالانکہ آپ بات کر کے اس کو روک سکتے تھے، فرشتے اس کو گناہ میں لکھ دے گا. تقریر کو بھی لکھتے ہیں، تقریر کو. آپ نے کوئی اچھا کام ہوتے ہوئے دیکھا اور چپ ہو گئے تاکہ لوگ دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کو آپ کی نیکی میں لکھتا ہے. یعنی چھپ ہونے کو بھی وہ جانتا ہے کہ یہ کیوں چھپ ہو گیا، خیر کے لیے ہو گیا یا شر کے لیے ہو گیا. بیماری میں آدمی جو آہ آہ کرتا ہے یا روتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں. نابالغ بچوں کی نیکیوں کو بھی لکھتے ہیں. صحیح قول یہی ہے، مفسرین میں اختلاف ہے. صحیح قول یہ کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کی نیکیوں کو بھی، مگر ان کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے. اس لیے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں شروع سے، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ سارے نیکیوں کا سلسلہ ان کے لیے جاری ہوتا ہے. ہم خود تو ویسے دنیا کے خرکار بنے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کو بھی دنیا میں لگائے رکھتے ہیں تاکہ خوب دنیا کی باتیں فرشتے لکھ لکھ کر قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کریں. سمجھدار لوگ اپنی اولاد کو علم دین کے لیے وقف کرتے ہیں. وہ جب تک بالغ نہیں ہوا اس کے لیے لکھا جا رہا ہے. بالغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ نیک عمل باپ کی وجہ سے ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، مسلسل لکھا جائے گا. صرف جو ہے نا جماع کے وقت یا بیت الخلاء میں وہ جدا ہو جاتے ہیں. اس پر ایک حدیث نقل فرمائی ہے علامہ آلوسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ننگے ہونے سے منع کیا ہے، اس لیے تم ان فرشتوں سے حیا کرو جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، سوائے 3 حالتوں کے. نمبر 1 پیشاب پائخانہ کے حالت میں، نمبر 2 جنابت کے حالت میں تم سے الگ ہوتے ہیں، نمبر 3 کوئی ننگا ہو کر غسل کر رہا ہو بے پردہ ہو کر. مگر یاد رکھے یہ بھی ہے لکھا ہے کہ جدا ہونے کے باوجود اعمال کو لکھتے ہیں، مگر اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں. لیٹرین میں بیٹھے ہوئے وہ تو شرم کے مارے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر کئی لوگ لیٹرین میں بھی مجلس کرتے ہیں نا، تو یہ فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے کہ خدا تمہیں غرق کرے، ہم تمہارے پاس نہیں آ سکتے اور تم اس وقت بھی چپ نہیں ہوتے ہو. اس وقت بھی کئی لوگ وہاں منصوبے بناتے ہیں دماغ میں، ابھی آپ کو بتایا عقیدہ کو بھی لکھتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا آدمی بغیر پردہ کے غسل کر رہا ہو، اس میں کوئی بات کہہ دیا یا کہ ایسی سوچ بنا دی. اسی طرح جو ہے نا جنابت کی حالت میں جب مگر یاد رکھنا لکھتے ضرور ہیں، ان حالتوں میں بھی لکھنا نہیں چھوڑ دیتے، البتہ ان کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے وہ بددعا کرتے. پھر یہ فرشتے موت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں، موت کے بعد اس کی قبر پر مقرر ہوتی ہے. دیکھو میں نے حوالہ دیا علامہ آلوسی جیسے محقق مفسر کا حوالہ دیا، 12ویں صدی کے سب سے بڑے مفسر ہیں. یہ بغداد کے مفتی اعظم ہے علامہ آلوسی رحمہ اللہ، ان کی بہت مقبول تفسیر ہے، یہ اس میں لکھے ہوئے. اس کے قبر پر مقرر ہوتے ہیں. اگر نیک آدمی ہے تو اس کی قبر پر تسبیح تحلیل تکبیر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اس ذکر کا ثواب اس کو بخش دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے اس کا ثواب لکھتے ہیں. اور اگر گناہگار ہے تو قیامت تک اس پر لعنت کرتے ہیں اس کے قبر پر بیٹھ کر کہ خدا کا غضب ہو تم پر، برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ. بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ ان کے علاوہ دوسرے فرشتے بھی ان کو لکھتے ہیں، خاص طور روزہ کے بارے میں، صدقہ کے بارے میں. اس طرح کے روایات ہے کہ کرامن کاتبین کو اس کا علم نہیں دیا گیا ہے کہ بھئی کتنا ثواب ہونا چاہیے صدقہ کا اور روزہ کا. اللہ تعالیٰ دوسرے ایسے فرشتے ہیں جن کو کہہ دیتے ہیں وہ اس کو لکھ لیتے ہیں. بعض روایات سے یہ ساری تفصیل میں نے روح المعانی سے آپ کو بتا دیا.
نیت کا لکھا جانا کہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں اس کو فرشتے لکھتے ہیں، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے ان کو؟ کیسے پتہ چلتا ہے اس نے یہ نیت کیا ہے؟ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا ہے، گھنٹی بجتی ہے کہ اس نے یہ ارادہ کیا ہے، لکھ لو۔ جو ایک نظام ہے نا اللہ تعالیٰ کا تکوینی، اس کے ذریعے ان کے دل میں ڈالا جاتا ہے کہ اس شخص کی یہ نیت۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے، آدمی جب اچھا عمل کرتا ہے اس کے بدن سے مشک کی خوشبو نکلتی ہے جو وہ فرشتے اس کو سونگتے ہیں، یعنی نیک عمل سے مراد اچھی نیت۔ اچھی نیت جب دل میں کرتا ہے کہ یار میں آج جو ہے نا قرآن پڑھوں گا مثال کے طور پر، تو اس کے بدن سے مشک جیسی خوشبو نکلتی ہے، فرشتہ جانتا ہے کہ اچھی نیت ہے، اس پر ثواب لکھتا ہے۔ اگر بری نیت کرتا ہے کہ یار اس کو آج میں تنگ کروں گا، اس کو میں ذلیل کروں گا، یا آج جو ہے نا میں نماز چھوڑ دوں گا مثال کے طور پر دل میں، تو اس کے بدن سے ایک بدبو نکلتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ فرشتوں کو وہ بدبو محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ بری نیت کو لکھتے ہیں۔ تو حاجی صاحب اتنی نگرانی ہے، نیت بھی نہیں چھوڑی جاتی۔ میں نے کل آپ کو کہا کہ اللہ نے کہا دھوکے میں مت پڑو، یہ مت بھولو، اس کو عام کرو عوام میں۔ دھوکے سے مراد جاہل ہونا ہے قرآن اور حدیث سے۔ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، حضرت فاروق اعظم کی تفسیر بھی بیان کی۔ خدا کے لیے اپنی اس قسم کو توڑ دو۔ ہماری عوام نے قسم اٹھائی ہے نہ قرآن کو پڑھنا ہے، نہ حدیث کو پڑھنا ہے، نہ فقہ کو پڑھنا ہے، بس جو باپ دادا سے چند باتیں ملی ان کو کرل کر کر کے مر جانا ہے۔ ما غرک بربک الکریم میں قرآن حدیث اور فقہ کا علم مراد ہے۔ میں نے مرفوع حدیث بھی آپ کو بتائی، حضرت فاروق اعظم کی تفسیر بھی بتائی، یاد کریں گے؟ اس بات کو پھیلاؤ تاکہ لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی دے دے، ہدایت بھی دے دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔